کوئی بھی ڈیلنگ ہو رہی ہو نا, پیسوں کا کوئی بزنس ہو رہا ہے, آپ کا بزنس ہو رہا ہے, گاڑیوں کا کاروبار ہو رہا ہے, یار وہ یہ گاڑی مجھے جو ہے نا 20 سال کی قسطوں پہ چاہیے, یار 20 سال کا کیا پتا زندہ رہیں یا نہیں رہیں, فوراً بولنے کا اثر پڑتا ہے انسان پر, آہستہ آہستہ ذہن بنتا ہے. کچھ کم کر لو, 10 سال پہ لے آؤ. کسٹمر 20 سال کہہ رہا ہے, آپ کس پہ لے آئے؟ 20 سال میں تو بھائی 10 سال پہ لے آؤ. 10 سال پہ آ گیا تو بولا یار بھروسہ تو اس کا بھی نہیں ہے, تو اب آپ ایسا کرو, اگر آپ اس دوران مر گئے تو کیا ہوگا؟ یہ قسطیں تمہارا باپ بھرے گا, مطلب یہ کہ یہ قسطیں کون بھرے گا پھر؟ صحیح ہے نا. یہ تو میں یہاں تمیز سے بات کر رہا ہوں, آپ نے باپ ہی کا حوالہ دینا ہے, ورنہ وہ مانے گا نہیں. یہ نا مالی معاملات پہلے سے کیا کیا کریں. میں لوگوں کے مالی معاملات دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ ایسے بڑے بڑے سودے کر رہے ہیں اور ایسے کرتے ہیں جیسے ان کو یقین ہے کہ میں نے زندہ رہنا ہے. او بھائی ابھی لکھو, ابھی میں مر گیا تو کیا ہوگا. مجھے ایک بینک والے آفر کر رہے تھے کہ آپ قسطوں پہ مکان لے لیں نا. بینک والے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو آسان قسطوں پہ ایک مکان دلوا دیتے ہیں. میں نے کہا کتنے سال کی؟ انہوں نے کہا کہ اتنے سال کی. میں نے کہا اگر میں کل مر گیا, یعنی آج ایگریمنٹ کرتا ہوں اور یہ قسطیں بھرنا شروع کرتا ہوں اور میں 3 مہینے بعد مر گیا, پھر کیا ہوگا؟ تو لوگ ایسے سوالات سے کیا کرتے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں میں, تعجب کرتے ہیں کیوں بھائی کیوں مر گئے, کیوں مر گئے بھائی؟ مر سکتا ہے کوئی بھی, کسی ٹائم مر سکتا ہے. اس کا پہلے سے بتاؤ کہ ہوگا کیا. اگر ہم بالفرض لے لیں آپ مر گئے. ایک صاحب نے مجھے کہا کسی بڑے محکمے میں تھے کہ ایک پالیسی ہے, یہ خرید لو, میں یہاں بیٹھا ہوں, میں ہوں جب تک آپ بے فکر رہے ہیں. میں نے کہا آپ جب تک ہیں, اس کا مطلب اگر آپ کا انا للہ ہو گیا تو پھر مجھے تعجب سے دیکھتے ہیں. بھائی ہم کسی ایسے کام میں اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتے جس میں میری موت یا آپ کی موت کی صورت میں پیچیدگیاں کھڑی ہو جائیں. نہیں آ رہی بات بھائی. ایسی ڈیلنگ ہو کہ آج آپ مر گئے تو کیا ہوگا, مجھے پہلے اس کا جواب چاہیے. آج میں مر گیا تو یہ پیسے ریکور کیسے ہوں گے, مجھے اس کا جواب چاہیے. کوئی بھی کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے. دنیا میں ہر کام کی گارنٹی لی جا سکتی ہے بھائی, موت کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتی. ایسے مرتے, اور اتنے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں پھر بھی یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کرایہ دار کو جب گھر لے کر آؤ نا تو اسے پہلے بتا دو میں مر گیا نا تو یہ ہمارا ایگریمنٹ کیا ہے, ختم. پھر میرے بچے آپ کو چاہیں نکالیں, آپ کو چاہیں رکھ, پہلے بتا دو. ہر چیز میں موت کو ڈاکومنٹ میں لازمی لے کر آؤ. ہر ڈاکومنٹ میں مرنے کا تذکرہ لازمی ہونا چاہیے, جو کہ ہمارے نہیں ہوتا. پھر اتنی پیچیدگیاں. وراثت کی ایک تقسیم ہو رہی تھی, میرے پاس کیس آیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑا بھائی ہے مشترک مکان ہے, اوپر والے پورشن پہ گھر بنائے گا. تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ گھر بنایا رہنے کے لیے اور مر گیا, بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر کیا ہوگا؟ مسئلہ شریعت کا یہ, پوری بات بتاتا ہوں پھر سمجھ میں آئے گی. شریعت کا مسئلہ یہ کہ آپ جب کسی کی زمین پر اپنے لیے گھر بناتے ہیں, زمین ابا کی تھی, پلاٹ ابا کا, بیٹے نے کہا کہ ابا میں گھر بنا رہا ہوں, ابا نے کہا میرا پلاٹ ہے اس پہ بنا لے, تو پلیٹ ابا کی ہے, اس میں بریانی بولو نا آپ کی ہے. تو جس کی پلیٹ ہوتی ہے اس کو ہر وقت اختیار ہوتا ہے کہ اپنی پلیٹ کو خالی کرنے کا حکم دے دے کہ بھائی میری پلیٹ مجھے واپس کرو, اس میں میں نے قورمہ ڈالنا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پلاٹ پہ جب آپ گھر بنائیں تو جو جس کا پلاٹ ہے اس کو ہر وقت اختیار ہے کہ وہ گھر توڑ کے کہ اپنی تعمیر توڑ کے لے جاؤ یہاں سے, اس کو ہر وقت یہ رائٹ حاصل ہے, ہر وقت حق حاصل ہے. اب لوگ کیونکہ اس پر عمل نہیں کرتے, وہ ابا سے اس وقت تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں اور آگے کا سوچا نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, تو بنا رہے ہوتے ہیں کہ کون خالی کرنے کا حکم دے گا. ابا کیوں کہیں گے کہ توڑ کے لے جاؤ, ابا ہیں بھائی ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی کیوں توڑنے کا حکم دیں گے. میں نے کہا یار کچھ بھی ہو گیا, میں نے کہا فرض کرو آپ کا انا للہ ہو گیا, ابا کو آپ سے محبت ہے, ضروری نہیں کہ آپ کی بیوی کو بھی اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے ہو, بہو کو بھی. آپ کے لیے بڑا دل ہے, بہو کے لیے اتنا بڑا دل نہیں ہے, اور ابا نے کہہ دیا بہو سے نکلو یہاں سے اپنا, یعنی اگر آپ مر گئے تو کیا ہوگا. تو پھر یہی سوال ہوتا ہے بھائی میں بھی جوان, میں کیوں مروں. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ اپنے وارثوں کو ایک ایسی آگ میں دھکیل رہے ہو, لڑائی جھگڑوں کی, کہ وہ اتنی بڑی آگ میں آپ ان کو داخل کر رہے ہو کہ وہ آپس میں ہمیشہ کیا کرتے رہے, پھر لڑتے رہے آپس میں. اسلام میں بہت زیادہ معاملات کی صفائی کا حکم ہے, بہت زیادہ, تھوڑا نہیں. قرآن کی سب سے لمبی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ سودوں کو لکھنے کے بارے میں, کہ جو سودا ہو, مالی لین دین ہو, ریٹن میں ہونا چاہیے, زبانی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے, پیسوں, جہاں پیسہ آئے گا وہاں بٹے بازی شروع. تو تیار ہی نہیں ہوتے, پھر وہ اس کے اوپر ایک اور اسٹوری کسی نے بنا دی, پھر اس کے اوپر ایک اور اسٹوری کسی نے بنا دی. ابا نے کہا, ابا کے چانس نہیں تھے ابھی دنیا سے جانے کے, ابا انا للہ ہو گیا. ابا اب انا للہ ہو گیا, کو نیچے والا پلاٹ کیا ہو گیا, سب کا مشترک. ایک بھائی کا میٹر گھوم گیا کہ میرا نیچے والے پلاٹ میں سے حصہ نکالو. واڑے واہ بھائی نیچے پلاٹ تو مشترک ہو گیا نا,
अब एक भाई का मीटर घूम गया कि ये तो अब्बा का प्लॉट था, अब अब्बा नहीं है तो उनका प्लॉट भी अब उनका नहीं है, तो नीचे प्लॉट में मेरा भी हिस्सा है, खाली करके दो, कर ले कुछ। बोलते क्यों नहीं भाई? फिर उलमा कोशिश करते हैं कोई सुलह का रास्ता इख्तियार करें, कुछ तुम पैसे इतने ले लो कि ये हक छोड़ दो वगैरह वगैरह, लेकिन वो सुलह यकीनी तो नहीं होती, कि जरूरी तो नहीं वो सुलह पे आमादा हो भी जाए। बड़े मसाइल खड़े होते हैं। ये सारे मसाइल इसलिए खड़े होते हैं कि जितने अब्बा को भी ये प्रोग्राम नहीं था कि मैं दुनिया से जाऊंगा फिलहाल, उनका ख्याल था 99.99 साल के बाद शायद इस बारे में हम सोचेंगे कि दुनिया से जाना है, शायद हम सोचेंगे इस बारे में। यानी अमल से ये जाहिर कर रहे हो। वैसे आप पूछें तो भाई कहेंगे मौत का क्या भरोसा, अरे जब भरोसा नहीं है तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो भाई? वैसे कह रहे हैं मौत का क्या भरोसा, जब भरोसा नहीं है तो फिर ये कुछ क्यों कर रहे हैं? एक साहब ने अपने 2 बेटों को कमर्शियल प्लॉट लेके दिया, और कमर्शियल प्लॉट लेके दिया तो कहने लगे कि वो ये तो बिल्कुल गरीब गुरबा हैं, ये कमर्शियल प्लॉट मैं इनको दे रहा हूं। मैंने उन साहब से कहा इनको हैंड ओवर कर दें तो फिर ये मालिक बनेंगे, कब्जे में नहीं दिया तो मालिक नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा मैं बना के दे दूंगा इनको। मैंने कहा बनाने से पहले आपका इन्ना लिल्लाह हो गया तो? उनको इन्ना लिल्लाह नहीं कहा उनका, मैंने कहा आपका विसाल शरीफ हो गया। अगर आपका इंतकाल शरीफ हो गया बनाने से पहले, तो शरीयत में हुक्म ये है कि जब तक हैंड ओवर ना किया जाए मिल्कियत ट्रांसफर नहीं होती। कागजात में लिखने से याद रखो मिल्कियत ट्रांसफर नहीं होती। अरे आपने दुकान बना के अपने बेटे के कागजात, बेटे के नाम करके कागजात पकड़ा दिए तो शरई तौर पर मिल्कियत मुंतकिल नहीं हुई। चाबियां दें उसको बिठाएंगे, कब्जा होगा तो फिर होगा। तो मैंने कहा ये प्लॉट हैंड ओवर कर दें। प्लॉट हैंड ओवर कैसे होता है कि जाके निशान हो और बच्चा वहां जाके खड़ा हो जाए और वो तसर्रुफ, उसको हक हासिल हो जाए कि मैं जो चाहे करूं इसमें। तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो मैं ये सब बना दूं, बना के बना बनाया दूंगा। मैंने कहा उससे पहले आपका इंतकाल हो गया तो बड़े के चक्कर में, ज्यादा के चक्कर में छोटे से भी जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं अभी क्यों इंतकाल होगा, अभी तो मैं ठीक ठाक हूं, हो गया इंतकाल। सही है ना? क्या हो गया? इंतकाल हो गया। और मैंने देखा कि जो अपने बारे में ये तय करके बैठा ना कि इंतकाल नहीं होगा, उसका जल्दी होता है, वो तो पहले ही निकल जाता है। कहते तू किसको फहमी हो।